صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبق نمبر 17 مدنی قاعدے کا جو سبق نمبر 17 ہے، اس کا کچھ ہم نے پڑھا، اس کو بھی سماعت فرما لیجئے۔ مد کے معنی کیا ہے؟ دراز کرنا، کھینچنا۔ مد کے کتنے سبب ہیں؟ 2۔ مد کے 2 سبب ہیں، کون کون سے؟ حمزہ اور سکون۔ اور مد کی 6 اقسام ہیں۔ مد کی مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض۔ ہم نے پڑھا تھا مد متصل اور مد منفصل کے بارے میں۔ مد متصل حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ جی آ، اسی طرح واللائی، حدائق۔ تو یہاں جہاں بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوگا۔ جیسے بما انزل، بما ایک کلمہ ہے، انزل دوسرا کلمہ ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ مد منفصل۔ قالوا آمنا، یا ارض، یہاں بھی مد کون سی مد ہوگی؟ مد منفصل۔ کون سی مد؟ وجہ کیا ہے کہ یا کے اوپر ہے کھڑا زبر، یا کے اوپر کھڑا زبر کس کے قائم مقام ہے؟ الف مدہ کے۔ کھڑا زبر کس کے قائم مقام ہے؟ تو الف مدہ ایک ہو گیا اور یہ دوسرا ہو گیا نا، تو یہاں بھی حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں کون سی مد ہوگی؟ مد منفصل۔ ہؤلائی، ہا یہاں مد جو ہے منفصل اور آگے متصل، لا میں مد متصل ہے۔ ہؤلائی یا بنی اسرائیل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل۔ آگے ہے مد لازم۔ مد حروف مدہ کو کتنا کھینچیں گے؟ مد منفصل مد متصل کو کتنا کھینچیں گے؟ 2 اڈائی الف تک ہے۔ جاء، ٹھیک ہے۔ نارملی طور پر جس طرح ہم ایک اپنی انگلی کو اوپن کرتے ہیں یا بند کرتے ہیں تو یہ ایک الف، یعنی کہ جس طرح جتنی دیر لگتی ہے ایک الف کی مقدار، یعنی کہ وہ کہا جا سکتا ہے۔ مد لازم، مد حروف مدہ کے بعد حروف سکون اصلی ہو تو کیا ہو؟ سکون اصلی کسے کہتے ہیں؟ سکون اصلی کسے کہتے ہیں؟ تشدید کو، تشدید کو، یا کئی بار جزم بھی نا پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے، جزم بھی پہلے سے اگر اصلی ہو، جزم بھی سکون ہوتی ہے، تشدید بھی سکون، تشدید کو بھی ہے، تو اگر یہ پہلے سے موجود ہو، ہم نے نہیں لگائی، کئی جگہ پہ ہم وقف کرتے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو ساکن کرتے ہیں، لیکن اس کی بعد ہم آگے انشاءاللہ مد عارض میں پڑھیں گے، تو اگر حروف مدہ کے بعد حروف سکون اصلی ہو، کیا ہو؟ سکون اصلی کسے کہیں گے؟ ہاں، جزم یا تشدید کو۔ جزم پہلے سے موجود ہو تو مد لازم ہوگا، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا۔ حروف کیا کہا جی؟
ہاں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، یعنی تشدید جزم یا تشدید پہلے سے ہی موجود ہے، ہم نے نہیں لگائی، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں مد لازم ہوگا، جیسے ضاد الف لام زبر ضال، لام دو زبر لن ضالن، دال الف با زبر داب، داب، با زبر با دابہ، تا دو زیر تین دابتن، نہیں بیٹا دابتن۔ ہم نے تشدید والے سبق میں پڑھا تھا مشدد حرف کو کیسے پڑھیں گے؟ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ آپ نے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر، دوسری مرتبہ اپنی حرکت مضابط ذرا رک کر، پھر ہم نے پڑھا کہ حروف قلقلہ مشدد ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں حروف قلقلہ مشدد ہو تو انہیں جماؤں کے ساتھ، تو اب وہاں یہاں آپ کا وہ امتحان ہے، دابتن، ٹھیک ہے، آگے حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، کیا کہنا ہے؟ آل آ، نون زبر نا، آل آنا، حمزہ ذال کھڑا زبر آر، ذال زبر ذا، آرہ، کاف زبر کا، آرکا، رو یا زبر روی، آرکا روی، نون زیر نی، آرکا روینی، جانن، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا، نون مشدد اور میم مشدد میں جانن، مدہامتانی، میم مشدد میں غنہ بھی کریں گے اور ساتھ میں جو ہے مد بھی ہے، مدہامتانی، شاباش، آتو حاجونی،
جیم کو لمبا کر کے کرتے نا نون کے ساتھ ملا دیں گے اور یہاں غنہ بھی کریں گے ہیں. ہجے کروا رہو. حمزہ زبر آ تا پیش تو آتو حا الف جیم زبر حاج آتو حاج. جیم کے اوپر کلکلا بھی کریں گے. آتو حاج. جیم واو نون پیش جون آتو حاجون. نون یا زیر نی آتو حاجونی. کافتن الحاقۃ والصافات. اس کے بھی ہجے دیکھ لیں. واو صاد زبر واو صاد فا کھڑا زبر صوف والصوف فا کھڑا زبر فا والصوفا تا زیر تی والصافاتی حاجوکا وحاجہو تحاضون. تشدید کا بھی خیال رکھنا ہے، مد کی بھی، یہ سب جو سبق ہے اس کا بھی. تحاضون یحاضون تا زبر تا حا ضاد کھڑا زبر حاض تحاض. ضاد واو پیش بو تحاضو. نون زبر نا تحاضون یحاضون ان یتماسا ماس پہلے میم کو سین کے ساتھ ملائیں گے پھر آگے ان یتماسا ولا الضالین. اگر لینا کا ہے تو مد لازم ہے، لیکن اگر اس کے اوپر ہم وقف کرتے ہیں
تو یہ مد لازم کے بعد آخر میں مد عارض بھی ہوگی ہے. اب کیسے؟ خیر مد لازم کا پتہ چل گیا کیا ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا. اس کو 3 الف تک کھینچ کے پڑھا جا سکتا ہے. کتنی الف تک؟ 3. ٹھیک ہے جی. اور مد لین لازم وہ ایک جگہ پہ، زیادہ جگہ پہ مجھے یاد نہیں، آئی، کیونکہ یہاں بھی یا ساکن کے بعد نا نون ساکن ہے تو یہاں لین لازم بھی ہوگی، عین ہے نا، غین. تو حروف لین کے بعد اگر سکون اصلی آ جائے تو مد لین لازم ہوگا. مد عارض، مد حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، حروف مدہ کے بعد یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو حروف مدہ کے بعد عارضی سکون تو مد عارض ہوگا. حروف مدہ کے بعد عارضی سکون سے مراد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہوا ہے نا، تو وہاں مد عارض ہوگی. جیسے وَلَا الضَّالِّينَ، نون کے اوپر زبر تھا، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ساکن کر دیا. اب یہ یا مدہ کے بعد وقف کیا تو یہاں مد عارض ہوگا، مد عارض ہوگا. جب جماہی آئے نا تو منہ کے آگے ہاتھ رکھ لینا چاہیے ہے، سستی کی بھی علامت ہے، پھر شیطان اور ہمیں آزمائش میں ڈالتے ہیں. جب جماہی آئے تو یا تو منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیجئے یا پھر منہ کو بند کرنے کی کوشش رکھنی چاہیے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، لا حول شریف پڑھ لیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے بھی امید ہے فرق پڑے گا. صحیح ہے جی. مد عارض، یا اولی الالباب، البابی تھا نا، یہاں با کے نیچے زیر تھی، ہم نے اس کو کر دیا ساکن الف مدہ کے بعد تو کیا ہو گیا مد عارض. یتساءلون، وقف کی صورت میں ہے. جوڑ ہم نے جو پہلے جس طرح ہجے کیے وہی یا زبر یا، تا زبر تا، یاتا، سین الف زبر سا، یاتا سا، حمزہ زبر آ، یاتا سا، لام واو پیش لو، یاتا سالو، نون زبر نا، یاتا سالون، یہ وصل میں ہے. کنٹینیو اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو پھر اس کے اوپر زبر، لیکن اگر ہم یہاں سٹاپ کرنا، رکنا ہے، وقف کہتے ہیں اس کو، تو پھر کہیں گے یتساءلون. کون کون سی مدیں ہیں اس میں؟ شاباش. مد متصل، مد عارض، مد متصل اور مد وقف کی حالت میں ہے. رب العالمین، حروف مدہ کے بعد جہاں بھی وقف کریں گے مد عارض ہوگا. لیکن حروف لین کے بعد، حروف لین کتنے ہیں؟ 2. کون کون سے؟ واو اور یا ہیں. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو. اگر حروف لین کے بعد وقف کرتے ہیں تو مد لین عارض کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ مد جی. جیسے خوفن، وقف کریں گے خوف. قریشن، وقف کریں گے تو قریش. اوکے. مد کے جو سبق میں کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو پوچھئے.
ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ ہاں، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مدے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو مد عارض، اور حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو مد لین عارض۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ خیر۔